بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف کے لیے ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ عوام میں مقبولیت تو رہی نہیں، لوگ ان کو پسند کر نہیں رہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا ہے جس طرح سے انہوں نے مینار پاکستان پر جلسہ کیا، اربوں روپیہ اس کے اوپر لگایا، اور اس کے بعد وہ کوئی جلسہ نہیں کر سکے، کوئی کارنر میٹنگ نہیں کر سکے۔ اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ اب ایک چیز جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے وہ یہ ہے کہ جناب مجھے تو لاڈلا بنا دیا گیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا میں بن گیا ہوں، تو لہٰذا اب اس کو مٹایا جائے۔ اب ڈان اخبار نے اس پر پوری رپورٹ شائع کی ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈان اخبار ہی بتا رہا ہے کہ خود میاں نواز شریف صاحب کے بڑے چہیتے شیر، ایسے جو 23 سال ہو گئے جن کو نون لیگ میں، وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نون لیگ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو الیکشنز جیت چکے ہیں، ممبر پارلیمنٹ بن چکے ہیں، وہ لوگ ہیں جو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو یہ لڑائی جھگڑے بڑی تیزی سے شروع ہو گئے ہیں، نئی پریشانیاں بن گئی ہیں۔ اور اس پر پہلے بھی صدیق جان نے یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کو جان بوجھ کر اتنا ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اتنا ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جائیں، کہ دیکھیں کہ یہ کس طرح لاڈلے بن کر آتے ہیں، کس طرح یہ ڈیلیں کر آتے ہیں۔ ان کو یہ جو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لوگوں میں ان کی کوئی وقت ہی نہیں رہے گی، لوگوں کی نظروں سے اتنے گر جائیں گے، اور یہ ان کو ذلت اور رسوائی نظر آ رہی ہے۔ الیکشن میں تو نظر آ ہی رہی ہے کہ جناب وہ بڑے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب پیسے والے ارب پتی لوگ ڈھونڈ کے ہم میدان میں اتار دیں گے، شاید جیت جائیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھ لیا عمران خان صاحب جب سے جیل میں گئے ہیں، اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، جب سے ان کی حکومت گئی تھی اس کے بعد جو ہے تحریک انصاف نے سب کو سرپرائز دیا ہے اور الیکشنز جیتے ہیں، جس طرح بھی جتنے بھی ضمنی الیکشنز ہوئے ہیں، جس سطح کے بھی ہوئے ہیں اور جس طرح کے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ دھاندلی سب کو نظر آ رہی ہے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ رپورٹ کارڈ میں بیٹھنی ہے جیو کے پروگرام میں بے نظیر شاہ، انہوں نے یہ بات کی کہ جی سب کو نظر آ رہا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر پری پول ریگنگ ہو رہی ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں لوگ بیوقوف ہیں؟ سب کو نظر آ رہا ہے اتنے بڑے پیمانے پر پری پول ریگنگ ہو رہی ہے کہ تحریک انصاف نکل نہیں سکتی، ان کے لیے مسائل ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے لاڈلے کہ ان کے لیے ہر سہولت دی جا رہی ہے۔ اور یہ جناب اب میاں صاحب کے لیے یہ ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ ان کے لیے تانا بن گیا ہے کہ میاں صاحب آپ تو ڈیلر ہیں، آپ سیاستدان نہیں، اور اس عمر میں آ کے بھی آپ ڈیل کر کے آئے۔ کیا کر لیا آپ نے؟ اپنی ساری زندگی کی سیاست آپ نے ڈبو دی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اب یہ داغ کبھی نہیں دھل سکتا۔ اچھا جی، میں پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ڈان میں جو معاملہ چھپا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ہونے کا، اور اس پر یہ پوری تفصیل ہے، ذوالقرنین طاہر صاحب نے یہ ڈان میں خبر دی ہے۔ سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف بظاہر اپنے مخالفین کی جانب سے خود کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہے جانے اور اپنی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی پسندیدہ جماعت قرار دیے جانے پر پریشان نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کی نئی منشور کمیٹی کو ہدایت دی ہے کہ وہ رواں ماہ کے آخر تک پارٹی منشور کو حتمی شکل دیتے وقت اس معاملے کا بھی جائزہ لیں کہ میرے اوپر یہ داغ کیسے دھل سکتا ہے۔ اور اس کی کیپشن ہے، نواز شریف انتخابات سے قبل اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا ہونے کی چھاپ مٹانے کے خواہاں۔ خواہشیں ان کی بہت ہیں کہ میں ڈیلر بھی رہوں، میں کرپشن بھی کروں، دولت بھی بناؤں، لیکن کوئی مجھ سے سوال نہ ہو۔ پاکستان میں سب سے بڑے محلات میرے ہوں، برطانیہ میں بڑے محلات میرے ہوں، لیکن کوئی مجھ سے سوال نہ کرے۔ میں لاڈلا ہوں لیکن کوئی کہے نہ۔ تو یہ ہے جناب، ووٹ بھی آ کر مجھے ڈال دیے جائیں، ڈلوا دیے جائیں، مجھے اکثریت دلوائی جائے۔ یہ ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کی خواہش ہے کہ ان کو اکثریت چاہیے۔ یہ جو اس وقت ان کو ہر ایک کے پاس جانا پڑ رہا ہے کہ جی جے یو آئی سے بھی اتحاد کرنا ہے، منگل صاحب سے بھی، وہ جو منگل صاحب ابھی بڑے دوبارہ انسانی حقوق اور بلوچستان کے لوگوں کے حقوق ان کو یاد آ گئے ہیں نا، پہلے بھی اتحادی تھے اور پھر اتحادی ہو جائیں گے۔ تو باپ پارٹی سے بھی اتحادی کی خواہش ہے کہ نون لیگ کی، اتنی نون لیگ اب گر گئی ہے، بدنام ہو گئی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب نے بیڑا غرق کر دیا ان کے ووٹ بینک کا۔ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے جو کیا، میاں صاحب بھی آ کر اس میں کوئی بہتری لا سکے، اس سے اور نیچے گرایا انہوں نے، کہ اب یہ جانتے ہیں کہ یہ اتحاد کیے بغیر، سب کو ساتھ ملائے بغیر، جس طرح ہے نا، صرف یہ نہیں کہ جناب انہوں نے یہ کرنا ہے کہ امپائر کو ساتھ ملانا ہے، نہیں، باقی بھی ساری ٹیمیں ساتھ ملانی ہیں، جتنی بھی ٹیمیں میدان میں اتری ساری ساتھ ملانی ہیں، تبھی جا کر صرف ایک ٹیم تحریک انصاف کا مقابلہ شاید کر سکیں گے۔ یہ ان کا حال ہو گیا ہے۔ تو اب اسی حوالے سے جناب آپ یہ دیکھیے کہ یہ پوری جو خبر ہے یہ اب اس کو ڈان نے چھاپ دیا ہے، ذوالقرنین صاحب کو میں نے آپ کو حوالہ دیا۔ اسی طرح سے رحیم یار خان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو ایم پی اے رہے ہیں نون لیگ کے، 23 سال سے ان کے ساتھ تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکٹ نہیں دی جا رہی تو ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور لوگ ہیں، گروپس ہیں جو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ٹکٹ کے خواہاں ہیں، اور اب کسی ایک کو اگر ٹکٹ ملتی ہے تو دوسرا کہہ رہا ہے جی میں کسی اور پارٹی میں جا کر لڑ دوں گا۔ آزاد حیثیت میں بھی لوگ لڑیں گے۔ اب مجھے بتائیے، بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک شخص 23 سال سے نون لیگ میں ہے،
23 साल से, और वो इलेक्शन लड़ के जीत चुका है। अब जब वो नून लीग को छोड़कर जाएगा तो वोटर वो किसके तोड़ेगा? नून लीग के। एक जो वो जीत कर आया था उसके कुछ अपने वोट होंगे, कुछ नून लीग के होंगे, तो अब जब वो जा रहा है तो वो अपने वोट तो ले जाएगा। तो अब ये जो समझ रहे थे कि जनाब हम आईपीपी बना रहे हैं और इससे हम तहरीक इंसाफ के वोट तोड़ेंगे, वो हुआ नहीं। तहरीक इंसाफ के वोट नहीं टूट रहे और उनके वोट बढ़ते चले जा रहे हैं। अब मसला इनके लिए बन गया है कि आईपीपी के लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, अगर उनको साथ मिलाते हैं तो पहले इतने लोटे साथ मिला चुके हैं, इतने लोटे साथ मिला चुके हैं कि मजीद कहते हैं कि अपने लोगों को कहां एडजस्ट करेंगे, लोटे ही साथ लेते रहेंगे। अब ये मसला आईपीपी का भी है, उनको अगर साथ लेते हैं तो फिर अपने लोगों को कहां एडजस्ट करेंगे? अपने लोग फिर वही मैंने जो अर्ज किया वो जाकर लग खड़े हो जाएंगे, इनका वोट बैंक फारिग हो जाएगा। और आईपीपी के लोग भी जो इलेक्टेबल्स आप जो भी कहें, जब वो इनके हल्के में अगर उनके साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं की जाती तो अगर वो अलग खड़े होते हैं तो तहरीक इंसाफ का वोट तो उनको नहीं डलना, उन्होंने पैसे की बुनियाद पर जो वोट खींचना है उससे फिर नून लीग को नुकसान होगा। इससे भी बढ़कर ये देखिए, मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूं, 17 जुलाई 2022 को जो इलेक्शन हुए थे जिसमें फिर जीत कर परवेज़ साहब को बनवाया गया था वज़ीर आला, उसमें ये सब, ये आईपीपी हो जाए, पीडीएम, सारी जमातें इकट्ठी थी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और तहरीक इंसाफ अपनी हारी हुई सीटें भी जीत गई, और जहां से इंडिपेंडेंट लोग जीत कर इनके पास आए थे वहां से भी, यानी उनको भी हरा दिया तहरीक इंसाफ ने, और उसके बाद भी जितने इलेक्शंस हुए हैं। तो ये लिहाजा इनके लिए अब मसाइल ही मसाइल हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। ख्वाहिशात बहुत ज्यादा है कि हमें अब बस जितवाया जाए। अच्छा जी, डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून बाइख्तियार हलकों के साथ अपने मौजूदा ताल्लुक का दिफा करते हुए हैरत का इजहार कर रही है कि जब पार्टी को आज तक कभी इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की गई तो अब ऐसा सवाल क्यों उठाया जा रहा है। पार्टी ज़राए ने बताया कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी और पीटीआई की जानिब से कायम किए गए इस तासुर पर परेशान है। हाय कितने परेशान है, ये है लाडला काम, परेशान हो गए हैं, बड़े नाजुक हैं कि ना 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 मेरे बारे में कोई बात क्यों करे। इस तासुर पर परेशान है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के नए लाडले हैं और इन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिलने के बाद इक़्तिदार में वापसी के लिए तैयार हैं, जिनमें वो सजा याफ्ता और नाअहल करार दिए जा चुके थे। ये सबको नजर आ रहा है। और मियाँ साहब के नून लीग के सबसे चहीते और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब, जिनके बारे में खुद कहते थे वो आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अब वो लोग देख रहे हैं सब कुछ ठीक हो गया। वरना जो इस वक्त लापता लोग हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हो रही हैं, उस पर एतजाज़ इस्लाम की पटिशन जो है वो नहीं सुनी जा रही, और इमरान खान साहब की ज़मानत की जो है उसका नंबर भी लग गया, वो नहीं सुनी जा रही। लेकिन केक, बेकरियाँ, शेकरियाँ, ये इनकी कीमतें क्या है बेकरी आइटम्स की, उस पर जनाब पटिशन आ गई है। दो प्राइवेट पार्टीज़ के दरमियान वो है जनरल फैज़ हमीद और किसी बंदा जो इसकी कोई ये रासू सोसाइटी है, वो अब दो प्राइवेट पर्सन के दौरान मामला वो सुन लिया है बुनियादी इंसानी हकूक़ के चक्कर में, लेकिन जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का केस है वो नहीं वो सुन रहे। तो फिर कहते हैं जी ये जो मुझे क्लीन चिट मिल रही है, मैं नाअहल था, मुझे अहल करार दिया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है इस पर क्यों ये तासुर बन रहा है, ये लोगों को क्यों पता चल रही है हकीकत, लोग इतने बाशऊर क्यों हो गए हैं। मियाँ साहब इस पर परेशान हैं। फिर जनाब मियाँ नवाज शरीफ ने 40 से ज़ायद अरकान पर मुश्तमिल पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दी कि वो एस्टैब्लिशमेंट की पार्टी और लाडला होने की छाप मिटाने के लिए एक बयानिया तैयार करें। अब ये दौर नहीं रहा नब्बे का, बयानिया तैयार करें, ये कर दें, पैसा लगा दें, 10 अरब रुपया इश्तिहारों में लगा दें, टीवी पर दे दें, अखबारात में दे दें और बयानिया बन जाएगा। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो कॉलम लिख दिया करते थे, फलां से कॉलम लिखवा दो कि जनाब मियाँ साहब जब गए तो बादल आ गए, ये हो गया वो हो गया, तो वो लिख दें तो बयानिया बन जाता था। नहीं जनाब, अब ये नौजवानों का दौर है, अब ये डिजिटल और सोशल मीडिया का दौर है, लोग अपनी राय रखते हैं, हर कोई अपनी राय रखता है, और जो उनमें ताकत नजर आती है जिसके बात में वो खुद लोग फैलाते हैं और वो बयानिया बन जाता है। तो इस तरह से नहीं बनना ये अरबों रुपया लगाकर, जो 10 अरब रुपया आप अपने 16 महीने में दे गए चैनल्स को, उससे बनना होता तो बन जाता अब तक। वो एक कोई टिकटॉक की वीडियो होती है चंद सेकंड की, वो उड़ा के रख देती है आपके 10 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट को। अच्छा जी, फिर ये कहा गया है कि जी नवाज शरीफ 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल इस तासुर को मिटाने के ख्वाह हैं। मुस्लिम लीग नून ने गुज़िश्ता रोज 30 ज़ैली कमेटियां भी तश्कील दी, जिनसे कहा गया कि वो 20 नवंबर तक एक ऐसा नया मंशूर वज़ा करने के लिए सिफारिशात फराहम करें जो अवाम को पसंद आए। अरे वाह, अब तक जो कुछ किया वो अवाम को पसंद नहीं आ रहा है चुके, इसलिए कुछ ऐसा करें कि अवाम को पसंद आए। फिर जनाब 20 तारीख तक टिकट्स लेंगे, पहले 10 तारीख का कहा गया था कि वो लोग ही नहीं आ रहे उस तरह टिकट लेने, ये हाल हो गया इनका। फिर जी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने हाल ही में मियाँ नवाज शरीफ और शरीफ बरादरान पर शदीद तनकीद शुरू कर दी और उन पर इल्जाम आयद किया कि वो अपने वोट को इज्जत दो के बयानी से दस्तबरदार होकर सिलेक्टर्स के साथ गठजोड़ कर रहे हैं। सिलेक्टर्स वो इस्तिलाह है जिसे मुस्लिम लीग नून साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इक़्तिदार हासिल करने के लिए सपोर्ट फराहम करने पर एस्टैब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल करती आई है। ये मैं आपके सामने पूरा मतन पढ़ रहा हूँ, ये डॉन की पूरी रिपोर्ट का ये जो आर्टिकल है इसमें। हत्ता कि इन्होंने मुस्लिम लीग नून को किंग्स पार्टी भी करार देते हुए कहा
کہ جہاں تک سلیکشن اور لاڈلے کی سیاست کا تعلق ہے، میرے خیال میں ہمیں ابھی مزید جد و جہد کرنی ہوگی تاکہ لاڈلے سیاستدانوں کو چننے کی روایت ختم ہو جائے۔ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے اسٹیبلشمنٹ کی پشت پناہی حاصل ہونے کے الزام کے حوالے سے اپنی پارٹی کا دفاع کیا اور ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جی یہ اس طرح کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، اور اپنا دفاع انہوں نے پیش کیا۔ اور پھر العزیزیہ اور ایون فیلڈ کرپشن کیسز ان کا بھی حوالہ دیا کہ نہیں جی وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس طرح سے بنایا گیا۔ پھر جناب بتایا کہ جی کس طرح لوگ آ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون چودھری نثار علی خان کے خلاف امیدوار کھڑے کرے گی، اور چودھری نثار علی خان ماضی میں نواز شریف کے ساتھی رہ چکے ہیں۔ تو اب جناب یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے اس وقت نون لیگ کی طرف سے کہ کس طرح جناب بیانیہ بنایا جائے، کیا کیا جائے۔ اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف میں بھی لوگ شامل ہو رہے ہیں، تحریک انصاف میں بھی دھڑا دھڑ لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب البتہ چھوڑ گئے ہیں، پہلے ہی وہ نظر آ رہا چھوڑ چکے ہیں، لیکن اب انہوں نے سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور اس پر ایک چیز بڑی وائرل ہو رہی ہے، شیر افضل مروت صاحب نے ٹی وی پر کہا ہے کہ اسد عمر نے پارٹی میں واپس آنے کے لیے 3 دفعہ مجھے پیغام دیا جو میں نے عمران خان صاحب تک پہنچایا، لیکن خان صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ جنہوں نے ورکرز کا حوصلہ توڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان کو میں واپس نہیں لے سکتا۔ تو یہ جناب اس وقت تازہ اپڈیٹس ہیں، نون لیگ کی نئی پریشانیاں ہیں جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، اور جو چھپ رہی ہیں وہ بتایا میں نے۔ ڈان ہی نے پورا چھاپا ہے کہ کس طرح جو نون لیگ کے لوگ ہیں وہ دوسری راہیں تلاش کر رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کی طرف جانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ حافظ۔